وصلی اللہ علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوات بآواز بلند پھر بھی ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں سامعین محترم، عشرہ محرم الحرام اور آج مسلسل ہماری یہ 8ویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے قرآن مبین اور زیارت امیر المومنین۔ عنوان اس لیے رکھا گیا کہ ایک عرفان کا سفر ہے کہ جس کے بارے میں خدا بند عالم یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس معرفت کے سفر پر آئیں، ان کے سامنے معرفت جناب امیر کے دریچے کھلتے چلے جائیں، اور جتنے دریچے کھلتے چلے جائیں وہ ان تمام عرفان کی منزلوں پر ایمان لاتے چلے جائیں۔ اسی زینہ بزینہ سفر کے لیے وہ زیارت کے جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اس زیارت کے جملے آپ کے سامنے مسلسل ہدیہ کرتا چلا جا رہا ہوں، اور انہی سے متصل قرآن مجید کی آیات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جا رہا ہوں۔ زیارت شروع یہاں سے ہوئی تھی، السلام علیکہ یا مولا یا امیر المؤمنین، اے ہمارے مولا، اے مومنوں کے امیر، آپ پر سلام۔ پھر اس کے بعد جن الفاظ سے آقا مولا کو پکارا گیا وہ تھے السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ وصفیرہ فی عبادہ، اور پھر کہا گیا السلام علیکہ یا حجت اللہ البالغہ، اے اللہ کی کامل ترین حجت، آپ پر سلام ہو۔ پھر کل آپ کے سامنے عرض کیا السلام علیکہ یا دین اللہ القویم، اے اللہ کے کبھی نہ مٹ سکنے والے دین علی تجھ پر سلام۔ یا اللہ کے کبھی نہ مٹ سکنے والے دین، دین اللہ القویم، جسے مٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے وہ دین تجھ پر سلام۔ والصراط المستقیم، اور اے اللہ کی صراط مستقیم، علی تجھ پر سلام۔ اور اس کے بعد جو اگلا سلام آج آپ کے سامنے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں وہ سلام یہ ہے السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین، اے روشن چہرے والوں کے قائد علی تجھے سلام۔ سلامت مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سید آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یا قائد الغر المحجلین، اے روشن چہرے والے لوگوں کے قائد علی تجھے سلام۔ یہ تو آپ کا اس دنیا کا بھی تجربہ ہوگا کہ علی والے کا چہرہ پہچانا جاتا ہے۔ جو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ دیکھتے ہی آپ کو ایک عجب کشش محسوس ہوگی، دیکھتے ہی آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی، دیکھتے ہی آپ کو لگنے لگے گا کہ اپنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اپنائیت کا معیار ہی علی ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔
جملہ ہدیہ کر دیا میں نے اپنے دوستوں کے سامنے. ہمارے یہاں اپنائیت کا معیار ہی علی ہے, اور یہ معیار میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا کہ اپنائیت کا معیار علی ہے, یہ جناب امیر خود معیار چھوڑ کے گئے تھے زمانے والوں میں, یہ ارشاد فرما کر کہ سنو, میرا چاہنے والا تمہارے باپ کا قاتل بھی ہے تو تمہارا ہے, اور میرا دشمن تمہارا باپ بھی ہے تو تمہارا نہیں ہے. جیو جیو یا سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. یا توجہ ہے حضرات کی. میں رک کے, کیونکہ جہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جتنے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں, لیکن اب جنہوں نے شامل ہونا تھا وہ ہو چکے. میں اس لفظ قائد پہ کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. قائد الغر المحجلین, روشن چہرے والوں کا امام, روشن چہرے والوں کا قائد. وہ روشن چہرہ دنیا کا ہو یا محشر کا, قائد علی ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. وہاں پر بھی قائد علی ہوگا, اور یہ روشن چہرے والے اس دن جو ہیں وہاں پر پہچانے جائیں گے. روشن چہرے والے, بلکہ روایت آ گئی تو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں, روز محشر کچھ بہت روشن چہرے والے لوگ میدان محشر میں داخل ہوں گے, اور جیسے ہی وہ میدان محشر میں داخل ہوں گے اس وقت باقی تمام لوگ خداوند عالم سے سوال کریں گے, اے میرے اللہ کیا یہ تیرے نبی ہے؟ اللہ اکبر, توجہ اذان محترم, کیا یہ تیرے نبی ہے؟ خداوند عالم کہے گا نہیں, یہ نبی نہیں ہے. اے میرے اللہ کیا یہ تیرے رسول ہے؟ جس شان سے داخل محشر ہو رہے ہیں, کیا یہ تیرے رسول ہیں؟ کہا نہیں, یہ میرے رسول بھی نہیں ہے. میرے اللہ کیا تیرے ملائک کا کوئی گروہ ہے, فرشتوں کا کوئی گروہ ہے جو اس شان سے میدان محشر میں داخل ہو رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی نہیں, یہ ملائکہ کا گروہ بھی نہیں ہے. میرے اللہ پھر ہے کون جن کے چہرے اتنے روشن ہیں اور جو اس شان سے میدان محشر میں داخل ہو رہے ہیں؟ خداوند عالم ان سے جب یہ کہے گا نا کہ یہ کون 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 ہے جو اس شان سے میدان محشر میں داخل ہو رہے ہیں, خداوند عالم فرمائے گا انہی سے پوچھ لو کہ یہ آنے والے کون ہیں جو میدان محشر میں اس شان سے آ رہے ہیں. سارے میدان محشر میں کھڑا ہوا ہر فرد ان سے پوچھے گا تم کون ہو کہ جو اس شان سے محشر میں آ رہے ہو؟ وہ پلٹ کر کہیں گے ہم علی ولی اللہ والے. جیو نحن متمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہم علی کی ولایت سے متمسک لوگ ہیں جو اس شان سے محشر میں داخل ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ان روشن چہروں کے ساتھ داخل ہوگا, توجہ اذان محترم, ان کا قائد علی ہوگا. توجہ, قائد علی ہوگا. یہ بار بار قائد میں دہراتا اس لیے رہا کہ آپ جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے, قائد اسے کہتے ہیں جو آگے آگے چلے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے. توجہ توجہ, قیادت کی نشانی کیا ہے؟ جو آگے آگے چلے, جو پشت دکھا جائے وہ قائد نہیں ہوتا. سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے, مولا آپ کو سلامت رکھے. قائد کسے کہتے ہیں؟ جو آگے آگے چلے اور زمانہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے. وہ قیادت کرے, وہ آگے آگے چلے اور زمانہ اس کے پیچھے چلتا چلا جائے. لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ بھی علی جیسا, وہ بھی علی جیسا, وہ بھی علی جیسا. ہمیں 1.25 لاکھ نبیوں کی صف میں مصطفیٰ کے سوا کوئی علی جیسا نہیں نظر آتا.
سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ اس کے اوپر دلیل ابھی آپ کے سامنے، ابھی دلیل آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ انبیاء مقام و عزت و مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن محشر میں جانتے ہیں کیا ہوگا؟ محشر کے بارے میں جو انبیاء کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ رہے، لیکن جو آیت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں سورہ کاف کی آیت ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس دن سور پھونک دیا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ وہی دن ہوگا جو وعدے کا دن ہے۔ جاءت کل نفس مع سائق و شہید، اس دن ہر ایک آئے گا سائق اور شہید کے ساتھ۔ توجہ اذان محترم، جاءت کل نفس، آدم سے لے کر قیامت تک ہر ایک آئے گا، کس کے ساتھ؟ سائق و شہید۔ سائق کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، شہید یعنی جو اس پر گواہ تھا، جو اس پر گواہ تھا وہ ساتھ آئے گا۔ اور یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ ہر امت کے اوپر ان کا نبی گواہ ہے۔ توجہ، ہر امت کے اوپر ان کا نبی گواہ ہے، تو یہ ہر نفس کے ساتھ یعنی ہر امت کے فرد کے ساتھ ان کا نبی بطور گواہ ہوگا، اور صرف گواہ نہیں، ساتھ کیا ہوگا؟ بطور سائق۔ نبی کیسے آئے گا؟ لوگوں کو لے کر بطور سائق۔ اب خیال رہے، علی قائد ہے، نبی سائق ہے۔ جملہ ہدیہ کرنا ہے میں نے، علی قائد ہے، نبی سائق ہے۔ سائق اور قائد کا فرق سمجھیے گا۔ قائد وہ ہوتا ہے جو آگے آگے چلے، زمانہ اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ سائق اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو ہانک کے لے جائے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے۔ جیسے گڈریا اپنے ریوڑ کو ہانک کے لے جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سائق، سائق، سائق۔ روز محشر ہر نبی اپنی امت کا سائق ہوگا، امت کو اکٹھا کر کے ہانک ہانک کے لے جا رہا ہوگا۔ علی قائد ہوگا، علی کسی کو لے کے نہیں جائے گا، زمانہ علی کے پیچھے پیچھے ہے۔ اللہ سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہر نبی، اللہ کرے جملہ پہنچا سکوں جس وجہ سے محنت کر کے آیا، ہر نبی اپنی امت کو یعنی اکٹھا کر، ریوڑ کو کیوں اکٹھا کرتے؟ وہ نہیں اکٹھا ہو رہا ہوتا تو انہیں ہانک کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ جتنے انبیاء ہیں وہ اپنی امتوں کو اکٹھا کر کے ہانک کے لے جا رہے ہوں گے۔ علی خود جا رہے ہوں گے، زمانہ علی کے پیچھے چلے گا۔ علی قائد کیوں ہے؟ نبی سائق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی لے جا رہے ہوں گے حساب دلوانے، علی جا رہا ہوگا بخشوانے۔ اللہ اکبر، جیو یاد حیدری، سلامت ہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں، اس لیے زمانہ ادھر چلے گا جدھر بخشوانے والا جا رہا ہے۔ اس لیے اس دن علی روشن چہرے والوں کا قائد ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہا بھائی؟ قائد الغر المحجلین، اے روشن چہرے والوں کی قیادت کرنے والے علی، آپ پر سلام۔ اور اگلا سلام عجب ہے، کیونکہ تقریر میرے پاس بس آج کی باقی رہ گئی ہے، کل کی تقریر زیادہ تر مسائل پہ مشتمل ہوگی، ایک مختصر گوشہ ہوگا جو نتیجے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آج جتنا سفر کر سکتا ہوں مجھے اتنا سفر کرنا ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میں سفر پہ روانہ رہوں، وہ کہ طبیعت میری اس طرح ساتھ نہیں دے رہی، لیکن میں کوشش پوری کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلندہ۔ السلام علیکہ، توجہ، میں نے کہا میں سارے لفظوں کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف بس میں میز کرتا چلوں گا، سفر آپ نے کرنا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبأ العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکہ ایھا النبأ العظیم، اے سب سے بڑی خبر علی، تجھ پر سلام۔ نہیں توجہ فرما رہے جنہوں نے سورہ نبا پڑھ رکھی ہے؟ ہاں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے میرے حبیب یہ تجھ سے نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ نبأ عظیم کیا ہے؟ زیارت نے بتا دیا، نبأ عظیم علی۔
یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. لیکن جو اس منزل پہ میرے ساتھ آیا، یا جو اس منزل تک میرے ساتھ آ گیا، یہاں پہ ایک نقطہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. نبا کہتے ہیں عربی میں خبر کو، جسے کہا جاتا ہے خبر کو. نبا العظیم سب سے بڑی خبر، اور نبا عظیم کون ہے؟ علی. اسی نبا سے نکلا ہے نبی. نہیں توجہ فرمائی جو پیچھے رہ گئے. اسی نبا سے کیا نکلا ہے؟ نبی. نبی کو نبی کہتے ہی اس لیے ہیں، نبا پہنچانے والا، خبر پہنچانے والا، خبر بتانے والا. خبر پہنچانے والا نبی ہوتا ہے، نبی خبر پہنچانے والا. تو اب اگر نبی خبر پہنچانے والا ہے تو ایک گھر کی خبر دوسرے گھر میں تو نہیں پہنچانی نا. نہیں توجہ فرما رہے. نبا سے ہے نا نبی خبر پہنچانے والا، تو وہ جو چھوٹی موٹی خبریں پہنچائے وہ تو نبی نہیں ہوگا نا. نبی وہی ہوگا جو بڑی خبر پہنچائے. اور اللہ کے یہاں سب سے بڑی خبر کا نام علی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا 1.25 لاکھ آئے ہی علی بتانے. لیکن جتنے میرے بزرگ تشریف فرما ہے اپنے دوستوں کے سامنے جملہ ہدیہ کروں. علی ہے ہی اتنا مشکل مضمون، علی ہے ہی اتنا مشکل مضمون جسے پہنچانے کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو معلم بنا کے بھیجا گیا کہ ذہنوں کی زمینیں ہموار کرو تاکہ علی کے قابل ہو جائے. اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. یہ 1.25 لاکھ نبی لوگوں کی ذہن ہموار کرتے رہے، ان کو اس سطح پر لانے کی کوشش کرتے رہے کہ ذہن علی قبول کرنے کے قابل ہو جائیں. چلے جملہ بدل کے کہوں، علی نبا عظیم ہے نا، اور نبی کا کام علی پہنچانا ہے، کیونکہ علی نبا عظیم ہے. اگر کسی کو میری ساری گفتگو پر شک ہو تو یہاں یقین ہو جانا چاہیے کہ نبا عظیم علی ہے، اور ہر نبی کا کام ہی علی پہنچانا تھا. اسی لیے خداوند عالم نے اپنے آخری حبیب سے یہ کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے حبیب آج علی پہنچا دے، اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام. توجہ ہے جیو یار. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں سلطان الانبیاء کو خدا کہہ رہا ہے. توجہ اذان محترم، جو نبی توحید پہنچا چکا، رسالت پہنچا چکا، نماز روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد سب پہنچا چکا، اسے خدا فرما رہا ہے اگر آج یہ کام نہ کیا. توجہ نہیں فرما رہے. رسالت ہو اس کی رسالت کا. توجہ نہیں فرمائی. فما بلغت رسالتہ، اللہ کی رسالت کا. اردو زبان میں ترجمہ ہوگا اللہ کی پیغام رسانی کا. کوئی کام نہیں کیا. اگر آج علی نہ پہنچایا اس کا مطلب اس کا پیغام بس علی ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہمیں اکثر محبت کرنے والے دوست یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب بس علی علی کرتے ہیں، کام کی کوئی بات نہیں کرتے.
کام کی کوئی بات نہیں کرتے، کام کی کوئی بات نہیں کرتے، کام کی کوئی بات نہیں کرتے۔ خدا بند عالم اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب اگر آج یہ نہ کیا تو کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نزدیک کام کی بات بس علی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ پریشان ہو گئے آپ احباب؟ دوست کہتے ہیں تبلیغ کیجئے، جسے زمانہ تبلیغ کہتا ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں زمانہ، لیکن خدا کے یہاں تبلیغ بس علی ہے۔ ضمانت سے آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور ذمہ داری سے آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید اٹھا کے لے آئیے ممبر پر، اب تو سافٹ ویئر آ گئے، ان کے اندر آپ لفظ ڈالیں، وہ آپ کو سرچ کر کے دے دے گا کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی دفعہ موجود ہے۔ یہی بلغ کا لفظ اپنی اپنی مرضی کے سافٹ ویئرز میں انٹر کیجئے، اپنی اپنی مرضی کے علماء کے سامنے جا کر پیش کیجئے کہ کس کس چیز کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو۔ خدا کی قسم اللہ نے بس ایک جگہ کہا ہے تبلیغ کرو، اور وہ غدیر ہے۔ صرف ایک جگہ۔ پریشان ہے یا صرف ایک جگہ، یا اے میرے حبیب علی کی ولایت کی تبلیغ کر، علی کی ولایت کی تبلیغ کر۔ لفظ قرآن میں بھی ایک دفعہ ہے بلغ، کہ علی کی ولایت کی تبلیغ کر، اور اس کے بعد پھر حدیث میں بھی یہ لفظ آیا کہ جب نبی نے یہ اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس کے بعد نبی نے جو ارشاد فرمایا، ہمیں تو بس پورے غدیر کے خطبے میں بس یہی ایک جملہ سنایا جاتا ہے نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس فقیر کے پاس جو کتابیں پڑھی ہیں، ان کتابوں میں غدیر کا خطبہ 48 صفحوں پر ہے۔ کتنے صفحوں پر؟ 48 پیجز۔ ان 48 پیجز میں سے صرف پہلے 4 صفحوں پر نبی کی زبان سے توحید کا تذکرہ ہے، باقی 44 صفحوں پر نبی کی زبان سے علی کے فضائل ہے۔ پریشان ہو گئے آپ احباب؟ 44 صفحوں پر نبی کی زبان سے علی کے فضائل ہیں۔ اب مجھ جیسے کسی سے سوال کرنے سے پہلے نبی سے پوچھو، نبی نے علی زیادہ کیوں پڑھا ہے؟ سلامت رہے مولا۔ یا رسول اللہ، یا توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہمیں بس وہ ایک جملہ سنایا جاتا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن بڑی نوازش۔ اس کے بعد جو نبی اکرم نے جملے اس کے فوراً بعد ارشاد فرمائے، اگر وہ کہیں تو ان میں سے 2 جملے پڑھے دوں آپ کے سامنے۔ یہ کہنے کے بعد تبلیغ سے متصل جملے، تبلیغ سے متصل جملے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ کہنے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے اس پر واجب ہے وہ غیب کو علی کی تبلیغ کرے۔ یا سلامت رہے مولا، آپ کو ذات عطا فرمائے۔ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ غیر موجود کو علی کی تبلیغ کرے۔ آج کے زمانے میں ترجمہ ہوگا جس تک پہنچ گئی وہ اس تک پہنچائے جہاں نہیں پہنچی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا، آپ کو ذات عطا فرمائے۔ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ غیر موجود کو علی کی تبلیغ کرے۔ اعمال کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے، ولایت کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہاں یہ معیار ہے،
مت بدلیے معیار کو. تبلیغ بس ولایت کی ہوتی ہے. قرآن میں بھی ولایت کی تبلیغ ہے, حدیث میں بھی ولایت کی تبلیغ ہے. اور اگلا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, خدا کرے کہ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبَ, جو موجود ہے وہ غائب کو علی کی تبلیغ کرے. وَوَالِدُهُ الْوَلَدَ, ہر باپ پہ واجب ہے بیٹے کو علی بتا کے جا. توجہ, میں اپنی تقریر آپ کو نہیں سنا رہا, نبی کی تقریر نقل کر رہا ہوں. توجہ اذان محترم, اس لیے اگر کسی کو غصہ آ رہا ہو تو مجھ پہ نہ آئے. نبی کے خطبے کے جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور جملوں نہیں حرفوں کا ضامن ہوں. جو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا, فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبَ, جو موجود ہے وہ غیر موجود کو علی پہنچائے. ہر باپ اپنے بیٹے کو علی بتائے. اس لیے حسینیہ کے اس ممبر سے اعلان کر کے جا رہا ہوں, آپ نے اگر اپنے بیٹے کو پی ایچ ڈی کروا دی لیکن علی نہیں بتایا, آپ نے کچھ نہیں کیا. اللہ اکبر. پریشان ہو گئے آپ احباب؟ ہاں یار میرے پڑھے لکھے دوست, آپ نے اپنے اولاد کو کسی ایک علم میں پی ایچ ڈی کروا دی, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کسی ایک علم میں کروائی ہوئی پی ایچ ڈی بڑی ہے یا قرآن بڑا ہے؟ قرآن بڑا ہے نا. قرآن نبی پہنچا چکے, اور اللہ کہہ رہا ہے اگر علی نہ بتایا تو کچھ نہیں کیا. یار سلامت رہے, مولا کو زیادہ عطا فرمائے. فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبَ وَوَالِدُهُ الْوَلَدَ, ہر باپ پہ واجب ہے وہ اپنے بیٹے کو علی بتا کے جائے. یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, ہر باپ کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ بیٹے کو علی بتا کے جائے؟ جنہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کر رکھا ہے, جملہ ان کے لیے ہے. اور جنہیں اولاد نہیں ملی, اگر اس جملے پر ایمان لے آئے تو علی اولاد عطا فرمائے گا. کیوں نبی اللہ ہر باپ اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو علی کیوں بتا کے جائے؟ تو بعید نہیں کہ نبی کی آواز آئے گی, جس طرح بارش نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے, علی نہ بتایا جائے تو نسل خراب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی جی ہو سلامت. یا سلامت ہے, مولا عزت عطا فرمائے. یا جیو یا سلام. حیدری توجہ ہے میرے محترم دوستوں سے. ہاں علی نہ بتایا جائے تو نسل خراب ہو جاتی ہے. نسلیں بتانا چاہتے ہو, علی منتقل کر کے جاؤ, اپنی نسلوں کو علی بتا کر جاؤ. نبی اکرم نے اس جلتے کڑکتے میدان میں بلا وجہ کیا ہوا؟ کھول دیں. کوئی مسئلہ ہے تو کھول دیں اس کو, تو دروازہ کھول دیں.
غدیر میں بھی گرمی بہت تھی. کہیں کہیں صرف باہر گرمی تھی اور کہیں کہیں اندر باہر گرمی تھی. توجہ اذان محترم, سلامت رہیں. لیکن توجہ اذان محترم, یہ نبأ عظیم ہے نا, اس لیے نبأ عظیم سید المرسلین کے ذمہ لگائی گئی. اس نبأ عظیم کو پہنچائیے, اور جس کا اتنا اہتمام کر کے نبی نے پہنچائی. توجہ اذان محترم, پھر جسے اتنا اہتمام کر کے پہنچایا گیا اسے لوگوں کے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا ہوگا کہ تمہارا دل ہو تو مان لو. توجہ, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرما. جسے اتنے اہتمام سے پہنچایا گیا اسے تمہارے سوچ پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ دل ہو تو مان لو, دل ہو تو چھوڑ دو. اتنی آسان ہوتی تو خدا نبی سے یہ نہ کہتا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. توجہ, اور یہ اس قدر اہم ترین چیز ہے. توجہ اذان محترم, اور خاص طور پر میں جملہ بس پردے میں کہہ کے گزر جاؤں گا, خدا کرے کہ یہ جملہ پہنچ جائے. جو لوگ ایک دفعہ زبان سے اقرار کر گزرتے ہیں نا, اس کے بعد اگر منکر ہو جائیں پھر معافی کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے. توجہ اذان محترم, زیارت کے لفظ ہیں, سکھائی ہوئی آپ کے مولا کی ہے, بتائی ہوئی امام کی ہے, میری ہے نہیں. اور امام جس پہ لعنت کر دے سمجھ لے خدا نے کر دی ہے. ٹھیک, امام جس پہ لعنت کر دے سمجھے اس پہ خدا نے لعنت کر دی ہے. اس لیے اب آپ کے سامنے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. امام کا جملہ ہے. امام کہتے ہیں وہاں حرم میں جناب امیر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ جملہ کہنا ہے, فَلَّعَنَ اللَّهُ جَاهِدَ وِلَایَتَكَ بَعْدَ إِقْرَارٍ. ان پر لعنت جو اقرار کرنے کے بعد پھر ولایت سے لڑتے ہیں. اللہ اکبر, یا لعن اللہ لعن اللہ جاہد ولایتک بعد الاقرار ونکث عہدک بعد المیثاق. ان پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے اقرار کرنے کے بعد پھر ولایت سے لڑائی کی, جو وعدہ کرنے کے بعد پھر گئے ہیں. اللہ اکبر. توجہ اذان محترم, امام کی بتائی ہوئی زیارت ہے, اور خصوصی طور پہ یہاں پہ تذکرہ غدیر کا ہو رہا ہے. سارے غدیر کے جملے میں نے کہا میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں پوری زیارت کو تکمیل تک آپ کے سامنے لے کے جاؤں. تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ غدیر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ غدیر غدیر غدیر. توجہ اذان محترم, غدیر کے موقع پر غدیر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب نبی نے پہنچا دی ولایت تو پھر اس پر لعنت ہے جو اقرار کر کے پھر اسی پر لڑے. توجہ نہیں فرما رہے, اقرار کر کے پھر اسی کی ولایت پر لڑے, اور پھر جو عہد کر کے عہد کرنے کے بعد پھر اسی عہد سے پھر جائیں. اسی زیارت کے اندر لفظ ہے, اے میرے مولا میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے نبی نے غدیر کے دن آپ کی ولایت ہم پر واجب قرار دی. توجہ ہے میرے محترم, کلمے میں کیوں علی ولی اللہ پڑھتے ہو جی؟ ہم تو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں, ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے. علی واجب ہے.
सवाब की नीयत से जिसे पढ़ा जाए उस अमल को शरीयत में मुस्तहब कहा जाता है। मुस्तहब उसे कहते हैं जिसे कर लो तो सवाब, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। कल रोजे कयामत तुमसे उसके बारे में सवाल नहीं होगा। अपनी मर्जी से भी चाहो तो मुस्तहब को तर्क कर सकते हो। इतना ही अली मुस्तहब था तो 14 सदियों से अली के नाम पर ज़िबा क्यों हो रहे हैं? तवज्जो नहीं फरमा रहे। मैं अब इस मंजिल पर आ गया। मैं हमेशा सारे दिनों में कहता आया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना नाराज हो जाए या राजी रहे। रिस्क आता है वाली नजफ के नालैन के नीचे से। जब वो देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो रोक ले तो कोई दे नहीं सकता। हाँ, इसलिए अब जुमला हदिया करने जा रहा हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम। विलायत जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा की तरफ से भेजा हुआ वो वाजिब है कि अली के बाद वाले तो अली के बाद वाले रह गए, अली के अजदाद में से कोई इनकार नहीं कर सकता। परेशानी है आप अहबाब को। मैं बस 2 ज़ीने और ऊपर जाना है और आज की हद तक गुफ्तगू को समेटूंगा और कल कुछ नताइज आपके सामने अर्ज करूंगा। कल की मजलिस बादस मगरिब होगी, फौरन बादस नमाज मगरिब है आपके सामने हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। एक सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद वाले। पहले बराह रास्त जनाब अमीर के वालिदैन का तस्करा कर दूं आपके सामने। पहली दावत है दावत ज़ुल अशीरा। उस दावत ज़ुल अशीरा में जब नबी ने पूछा कि कौन है जो मेरी मदद करेगा, मैंने पूरी दावत पढ़नी नहीं। आखिर में तस्लीम जनाब अमीर की हुई। जनाब अमीर ने उठ के कहा अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार है अल्लाह के रसूल। तवज्जो, जनाब अमीर को नबी ने करीब बुलाया। करीब बुलाकर कहा हाज़ा वसीयी व वज़ीरी व खलीफती, ये मेरा वसी है, ये मेरा वजीर है, ये मेरा खलीफा है। और जो अगले लफ्ज नबी ने कहे मैं जमानत दे रहा हूं आपके सामने। नबी ने इरशाद फरमाया अतीयू व अस्लिमू, इसकी इताअत भी करो, तस्लीम भी करो। तवज्जो, दावत ज़ुल अशीरा, अतीयू व अस्लिमू, इसे तस्लीम भी करो, इसकी इताअत भी करो। महफिल में बैठा हुआ अबू जहल उठा और उठकर सीधा मुखातिब हुआ जनाब अबू तालिब से और हंस के कहने लगा लो अबू तालिब, पहले भतीजे की इताअत करते थे, अब बेटे की करो। नहीं तवज्जो फरमाई। अबू जहल भी जानता था अबू तालिब किसकी इताअत में है, मुल्ला को खबर नहीं हुई। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। मुखातिब होके जनाब अबू तालिब से कि पहले भतीजे को तस्लीम करते थे, उसकी इताअत करते थे, लो अब बेटे की करो, तस्लीम भी करो, इताअत भी करो। उड़ने का जी है मेरा, तस्लीम भी करो बेटे को, इताअत भी करो। मंजिल देखिएगा, मंजिल देखिएगा। जनाब अबू तालिब ज़ेरे लब मुस्कुराए और उसकी जानिब देख के कहा तू अभी सोच रहा है, अताना वासलमना। अल्लाह, यार तू अभी सोच रहा है। यार सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। अल्लाह करे अगली मंजिलों पे भी आप साथ ही रहें। अताना व असलमना, हम सब ने इताअत कर भी ली है, तस्लीम कर भी लिया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हाँ, दावत ज़ुल अशीरा में अली का पाक बाप कह रहा है मैंने इताअत कर ली है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हमने तस्लीम कर लिया है। यह तो जनाब अमीर के वालिद गरामी का मामला है। और इधर मदीना आकर याद करवाने की जरूरत है, जनाब फातिमा बिनते असद दुनिया से पर्दा फरमा गई। रसूलुल्लाह ने अपनी अबा का कफन दिया, कब्र में लिटाया, कब्र बंद हो गई।
رسول خدا قبر پہ تشریف فرما ہو گئے، ایک دفعہ مسکرائے، دوسری دفعہ مسکرائے، اور تیسری دفعہ فوراً کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں علی حق سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ پہلے مسکرائے 2 دفعہ اور پھر آپ نے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے کہا، معاملہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ جب میری ماں سے اللہ اکبر، میری ماں سے اللہ کی توحید کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ جب میری رسالت کا سوال ہوا تو فوراً کہا کہ میرا بیٹا محمد میرا رسول ہے۔ اور جب باری آئی ولایت کی، امامت کی، تو اب میری ماں شرما رہی تھی، میں نے فوراً کہا شرمائے نہیں، بیٹے کا نام لیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے۔ جو جملہ کہوں اپنے محترم دوستوں کے سامنے، جس کی ولایت اس کے اپنے ماں باپ کو برداشت معاف نہیں، جس کی ولایت اس کے اپنے ماں باپ کو معاف نہیں، کسی بغیر باپ والے کو معاف کہاں ہو جا۔ حیدری، تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، ذرا جلدی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اب وہ تو اشارہ کر رہے ہیں، اب آگے بھی جگہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ یہ تھوڑی سی یار بنا لیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا۔ جی جی جی، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرما۔ یہ اب ابھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میں نے 2 دفعہ کتاب رکھ کے پھر اٹھائی ہے۔ توجہ، اب کیونکہ حوالہ پاس ہے اس لیے کہے دیتا ہوں۔ روایت لکھنے والے ہیں شیخ صدوق، کتاب ہے معانی الاخبار۔ ٹھیک، آپ کے مکتب میں شیخ صدوق سے بڑا شاہد ہی آپ کو کوئی نظر آئے؟ ایک بڑا نام ہے، ٹھیک، شیخ صدوق، کتاب معانی الاخبار۔ میں صرف آہستہ آہستہ روایت پڑھوں گا، بالکل کوئی خطابت نہیں کرتا، بالکل سیدھی سیدھی روایت پڑھ دیتا ہوں، اور جس طرح پڑھ رہا ہوں اللہ کرے اسی طرح پہنچ جائے۔ توجہ، رویا ان انس بن مالک، نبی کے صحابی انس بن مالک روایت کرتے ہیں، انہو اتا ابو ذر یومن، ایک دن میرے پاس ابو ذر آئے، الی مسجد رسول اللہ، جب میں مسجد رسول میں، مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا۔ توجہ، فقال ما رأیت کما رأیت البارحہ،
فرمایا ایسی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے کہ تو نے کبھی نہ دیکھی ہو. تو بزرگ فرما رہے ہیں ایسی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے کہ تو نے کبھی نہ دیکھی ہو. اس نے کہا بتاؤ کیا ایسی چیز دیکھ لی تم نے جو ہم نے کبھی نہ دیکھی ہو. قال رأيت رسول الله ببابه فخرج ليلا فاخذ بيد علي بن ابي طالب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور ساتھ علی ابن ابی طالب کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا. توجہ عزیزان محترم, چلتے چلتے فما ذلت اقف اثرهما الى ان یاتی مقابر مکہ فعدل الى قبر ابی ہے. لے کر علی کو ہاتھ سے پکڑے پکڑے چلتے ہوئے وہاں آئے جہاں نبی کے بابا کی قبر تھی, جہاں نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قبر تھی. فصلی عندہ رکعتین, وہاں پہ نبی نے 2 رکعت نماز عطا کی. توجہ, فَإِذَا بِالْقَبْرِ قَدْ أَنْشَقَّ وَإِذَا بِعَبْدِ اللَّهِ جَالِسًا. نبی کا نماز پڑھنا تھا کہ قبر شک ہوئی. توجہ, جیسے ہی قبر شک ہوئی, میں نے کہا لفظ بلفظ روایت پڑھوں گا, کوئی خطابت کی بھرتی نہیں. قبر شک ہوئی اور کون؟ بے عبداللہ جالسن, نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ اٹھ کر بیٹھ گئے. جیسے ہی اٹھ کر بیٹھے نبی کے چہرے کو دیکھا, حضرت عبداللہ نے کہا یقول, انہوں نے فرمایا انا اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, وان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی کے والد گرامی, اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں. نبی کے والد گرامی یہاں رکے. فقال لہو, نبی نے ان سے کہا, رسول نے, فقال لہو من ولیوں کا یا اباتا, اے میرے بابا آپ کا ولی کون ہے؟ توجہ نہیں فرمائی میرے محترم دوستوں نے. من ولیوں کا یا ابتا ہو, اے میرے عزت مآب بابا آپ کا ولی کون ہے؟ فقال مل ولیو یا بنیا, اے میرے بیٹے آپ بتا دے ولی کون ہے. اس وقت رسول خدا نے کہا فقال ہوا ھذا علی, آپ کا ولی یہ علی ہے. اللہ اکبر. یا اللہ, بس صرف روایت پوری سنیے, توجہ ہے اب حضرات کی. ھذا علی فقال, پھر حضرت عبداللہ نے کہا ان علی ولی جی, میں گواہی دیتا ہوں علی میرے ولی ہے. فقال فرجع الی روضتک ثم عدل الی قبر امہ, وہ قبر بند ہو گئی اور پھر رسول وہاں سے چلتے ہوئے اپنی عزت مآب والدہ کی قبر پر, ابا کے مقام پر آ گئے. جب وہاں اپنی والدہ کی قبر مبارک پر پہنچے, توجہ اذان محترم, فسانہ کما سانہ عند قبر ابی ہے, وہی جو باپ کی قبر کے کیا تھا 2 رکعت نماز, وہی 2 رکعت نماز یہاں پہ ادا کی. فاذا بالقبر قد انشق, اور پھر قبر یہ والی بھی شک ہوگی. واذا ہی تقول اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک نبی اللہ ورسولہ, ماں نے بیٹے کو دیکھ کے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. اب رسول نے اپنی ماں سے کہا فقال من ولیوں کے یا اماں ہو, اے میری اماں آپ کا ولی کون ہے؟ فقالت مل ولایت یا بنیا, اے میرے بیٹے آپ بتائیں نا کہ ولایت کون ہے اور ولی کون ہے؟ قاضا ہوا ھذا علی ابن ابی طالب, میری ماں یہ علی آپ کا ولی ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. علی پریشان یار, یہ علی آپ کا ولی ہے. انہوں نے بھی علی کی ولایت کی گواہی دی. میرے چہروں پر نگاہ ہے. جیسے ہی ابو ذر نے یہ روایت بیان کر دی انس سے, انس کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا سیدھا رسول کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ, فکذبوا ابو ذر, ابو ذر نے جھوٹ بولا. توجہ, جیسے یہاں بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا, ابو ذر نے جھوٹ بولا, ابو ذر نے جھوٹ بولا, ابو ذر نے جھوٹ بولا. رسول نے فرمایا اللہ اکبر,
رسول نے کیا کہا فوراً؟ بتاؤ کیا جھوٹ بولا؟ کیا جھوٹ بولا ابو ذر نے؟ اور اب انس بن مالک کو اتنا غصہ ہے، حضرت ابو ذر کو نیت ہے، اور عرب میں احتراماً کو نیت بولی جاتی ہے، نام نہیں لیے جاتے. اتنے غصے میں ہے انس بن مالک کہ کنیت چھوڑ کے کہا ان جندب نام ہے ابو ذر کا، ان جندب حقیہ ان کا کہتا و کہتا، وہ آپ کی حد تک عزت، خدا نخواستہ رکھ لے کفر نہ باشد، آپ کی حد تک عزت کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے بابا سے بھی گواہی دلائی، آپ نے اپنی ماں سے بھی گواہی دلائی، رسول کے چہرے پر جلال آیا. اور اس وقت نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی وَقَيْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا أَزَلَّتِ الْخَزَرَاءِ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبَرَاءِ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقُ مِنْ أَبِي ذَرٍ. نبی نے فرمایا ابو ذر سے زیادہ سچے کو زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. آپ یہاں پہ پریشان ہو گئے نا، اب میں طرفین کی کتابوں کی ذمہ داری لے کے اپنی روایت پڑھنے جا رہا ہوں. توجہ اذان محترم، طرفین کی کتابوں کی خداوند عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب، جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے ان سے سوال کر. لوگ جناب امیر کے پاس آئے کہ یہ کب اللہ کے نبی نے اپنے سے پہلے والے رسولوں سے سوال کیا؟ نبی کے وسیع علی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے نبی کو معراج پہ بلایا، چوتھے آسمان پہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا. جب 1.25 لاکھ نبی اکٹھے ہو گئے، اس وقت نبی نے ان سے سوال کیا الا ما بعثتم، تم سب کو نبوت ملی کیسے؟ تم سب کو نبوت ملی کیسے؟ سارے نبیوں نے یک زبان ہو کر کہا اولن بے اقرار وحدانیت ہی، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، ثانیاً بے اقرار رسالت کا، اس کے بعد تیری رسالت کا اقرار کیا، ثالثاً بے اقرار ولایت علی ابن. سلام اللہ اکبر یا رسول اللہ. جو ہے میرے محترم دوستوں کی، گزارا نہیں اقرار کے بغیر کسی کا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اولین و آخرین میں سے کسی کا گزارا نہیں اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر. توجہ اذان محترم. اور نبی نے پہلے ہی خطبے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اطیعوا واسلموا، اطاعت کرو، اطاعت. توجہ ہے، اقرار متقاضی اطاعت ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں، اس جملے پہ آج کی تقریر چھوڑ رہا ہوں اور کل یہیں سے تقریر شروع کروں گا. توجہ اذان محترم. اور جناب امیر کے جملے پر ہی تقریر آج کی حد تک چھوڑ رہا ہوں. امام علیہ السلام، یہ سارا کچھ میں کس لیے کر رہا تھا؟ عرفان بڑھے، عرفان بڑھے، عرفان بڑھے. جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں، فرمان کے 2 حصے ہیں، ایک پہ آج کی تقریر چھوڑ رہا ہوں، کل سے یہیں سے تقریر کو شروع کروں گا. امام فرماتے ہیں کیف یعرف من لا یطاع، یہ کیسا عرفان ہے بندوں میں جس میں اطاعت ہی نہیں ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. کیف یعرف من لا یطاع، یہ کیسی معرفت ہے جس میں اطاعت نہیں ہے. زمانے میں سب سے بڑا عارف امامت عباس ہے. حضرت عباس سے بڑا عارف امامت کوئی نہیں. اگر آپ حضرت عباس کی زندگی پر نگاہ کریں تو عباس سے بڑا مطیع بھی کوئی نہیں. عرفان حق امامت اپنی منزل کمال پر ہے، اور پھر اطاعت بھی اپنی منزل کمال پر ہے. عزیزان محترم، بچپنے سے عرفان اس طرح سکھایا گیا کہ ابھی
زندگی کا وہ حصہ شروع ہوا کہ جس میں بچہ چلنا شروع کرتا ہے. شہزادے کے نئے نئے چلنے کے دن ہیں اور کچھ دیر بعد اپنی والدہ کے حجرے میں آئے. ماں نے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ عباس کہاں گئے تھے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے روا روی میں جواب دیا کہ بہنوں اور بھائیوں کے پاس. اللہ اکبر. وہ مجھے چلنا سکھا رہے تھے. بہنوں اور بھائیوں کا نام آیا اور ادھر ماں کے کلیجے میں ہاتھ آیا. عباس کون بھائی اور کون بہن؟ اماں حسن اور حسین علیہم السلام بھائی، زینب و کلثوم بہنیں. فوراً لال کو سینے سے لگایا، کہا عباس آج زبان سے یہ لفظ کہا ہے، آج کے بعد یہ لفظ زبان پہ نہ آئے. عباس وہ علی و بطول کی اولاد ہے، وہ آقا و مولا ہے، تو ان کی کنیز کا بیٹا ہے. ساری زندگی بھائی نہیں کہلوانا، غلام کہلوانا ہے، غلام کہلوانا ہے. اور عباس نے اپنی ماں کی وہ بات اپنے دل میں بٹھا لی. اور جو اگلے دن دوبارہ صحن خانہ میں گئے تو ہر روز جب جناب عالیہ سامنے سے ملتی تھی تو ہمک کے شہزادی کی طرف آگے بڑھتے تھے. اور آج جو عالیہ سامنے آئی، عباس کی دونوں نگاہیں زمین پر ہے. اللہ اکبر. دونوں نگاہیں زمین پر ہیں. بی بی نے پوچھا عباس یہ نئے انداز کس نے سکھائے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا زادی جو گزر گیا اس کی معافی چاہتا ہوں. اماں نے بتایا ہے میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے سردار ہیں. بس عزیزان محترم، اسی غلامی کو لیے عباس کربلا آ گیا. اللہ اکبر. کربلا کے بن میں حسین کی چپ میں چپ ہے عباس. زمانے کا سب سے بڑا بہادر خاموش ہے. صرف 10ویں محرم کو کچھ دیر کے بعد آقا حسین کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آقا مجھے لڑنے کی اجازت، آقا مجھے لڑنے کی اجازت. اور سردار جواب میں یہی فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے، عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے. جب کوئی نہیں رہ گیا نا پھر حضرت عباس نے آ کے کہا آقا مجھے اجازت. امام نے پھر وہی جواب دیا عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے. سالاری کا نام آنا تھا. حضرت عباس کی نگاہ مقتل کی طرف چلے گئے. دیکھ کر کہا آقا و مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اجرکم اللہ. وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ یہ سننا تھا. امام حسین نے جواب بدلا اور بدل کر ارشاد فرمایا عباس تیرے سہارے علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا ہے. عباس تجھے میدان میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ یہ سننا تھا. حضرت عباس بوجھل قدموں سے اپنے خیمے میں آئے. کیا دیکھا جناب لبابہ خاتون زار زار رو رہی ہیں. کہا لبابہ میرے ہوتے ہوئے اتنا گریہ کر رہی ہو؟ شہزادی نے کہا سردار اللہ جانے صبح سے کتنی دفعہ حسین کی سکینہ میرے خیمے میں آ چکی ہے اور ہر بار آ کے یہی کہتی ہے چچی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچی چچا کو کہو پانی کی سبیل کرے میرا اصغر مر جائے گا. یہ سننا تھا. کہا جاؤ لو بابا سکینہ کو بلا کر لاؤ. شہزادی آئی. حضرت عباس نے کہا شہزادی بابا سے اجازت آپ دلوا دیں، پانی کی سبیل میں کرتی ہوں. دوڑتے ہوئے جناب سکینہ اپنے خیمے میں گئی، خشک مشکیزہ اٹھا کر لائیں. اب سکینہ نے عباس کو سکائے سکینہ بنانا ہے. عباس کا قد دراز ہے، شہزادی 4 سال کی ہے. سکا بننے کے لیے عباس اتنا جھکتے عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک آ گئے. شہزادے کے ہاتھ قدموں تک آنے تھے. کسی مستور کی آواز آئی عباس تیری وفا کے قربان. اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شہزادی نے مشق پہنائی. حضرت عباس نے شہزادی کو اٹھایا اور اٹھا کر چلے آقا حسین کے خیمے کی طرف. دور سے عباس کو آتا ہوا دیکھ کر آقا حسین نے مسند چھوڑ کے کہا عباس بڑی سفارش لائے ہو.
عباس بڑی سفارش لائے ہو، بڑی سفارش لائے ہو، سکینہ کیوں بھیجتی ہے چچا کو؟ بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، آقا نے روکے کا خیال رہے ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے کا بچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نہ میرا 34 سال کا بچے۔ کہا بابا اجازت دیجئے، بابا اجازت دیجئے۔ آقا حسین نے کہا عباس میری طرف سے اجازت ہے، جا اس سے اجازت لے آ جو تیرے سہارے مدینہ چھوڑ کے آئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے معاف کیجئے گا، اس سے آگے آگ کا دریا ہے۔ حضرت عباس چلتے ہوئے جناب عالیہ کے خیمے میں آئے، سرکار کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر علی کی بیٹی سمجھ گئی کہ عباس کس لیے آیا ہے۔ کہا عباس اجازت لینے آیا ہے نہ مرنے کی؟ عباس میری طرف سے اجازت ہے، لیکن کچھ لمحے کے لیے میرے خیمے میں بیٹھ جا، میں نے کوئی کام کرنا ہے پھر چلے جانا۔ عباس تو زانو ہو کے بیٹھے۔ جناب زینب نے کہا اماں فضا ساری بیبیوں کو میرے خیمے لے آؤ، ساری بیبیوں کو میرے خیمے لے آؤ۔ ساری بیبیاں جناب زینب کے خیمے میں آ گئی۔ بیبیوں کا آنا تھا۔ علی کی بیٹی نے پکار کا کہا بی بی میں مدینے سے کہتی آئی نا میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، اور جس کے سہارے کہتی تھی وہ میدان جا رہا ہے۔ آج کے بعد تم جانو تمہارا پردہ جانے، اور میں کسی کے پردے کی ضامن نہیں۔ یہ کہنا تھا زینب کا۔ پہلا بین آیا واہ حجابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، سید آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ واہ حجابہ کے بین آنا شروع ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام چلنے لگے خیام سے۔ یہی لفظ مقاتل میں لکھے ہوئے ہیں کہ عباس خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور اب ایک علم لے کر، ایک مشکیزہ لے کر حضرت عباس چلے میدان کے اس طرف جہاں دریا ہے۔ حضرت عباس ادھر سے مشکیزہ اور علم لے کر چلے، ادھر خیمے سے حسین کی بیٹی خشک کاسا لے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے کرنے کی کوشش کرنا۔ خشک کاسا لے کر حسین کی بیٹی خیمے سے باہر آئی۔ صرف شہزادی باہر نہیں آئی، سکینہ کے ساتھ 64 یتیم۔ اجرکم اللہ، 64 یتیم اپنے اپنے کاسے لے کر خیمے سے باہر آئے، اور ہر بچہ یہی کہتا ہے حسین کی بیٹی پانی آئے گا ہمیں دے گی، پانی آئے گا ہمیں دے گی۔ سکینہ نے پلٹ کے کہا دعا کرو میرے چچا کو خیر ہو۔ اللہ اکبر، دعا کرو میرے چچا کو خیر ہو۔ اگر پانی آ گیا اصغر بعد میں پیے گا، پہلے پانی تمہیں پلاؤں گی۔ میرے مولا عباس میری مدد کرنا۔ اصغر بعد میں پیے گا، پہلے پانی تمہیں پلاؤں گی۔ ادھر سے چلتا چلتا علم دریا کنارے پہنچا۔ علم کا دریا کنارے پہنچنا تھا، شہزادی نے بچوں سے کہا قریب آ جاؤ، میرا چچا دریا پہ پہنچ گیا ہے، میرا چچا دریا پہ پہنچ گیا ہے۔ ادھر سے علم واپس چلنا شروع ہوا، مجھے پڑھنے دینا۔ ادھر سے علم واپس چلنا شروع ہوا۔ شہزادی نے کہا بچوں کاسے آمادہ کرو، چچا آ رہا ہے۔ ابھی سکینہ کا یہ کہنا تھا، علم دائیں سے بائیں ڈگمگایا، علم کا ڈگمگانا تھا، سکینہ کے ہاتھ سے کاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کی بیٹی کے ہاتھ سے کاسا گرا، علم بائیں جانب سنبھلا۔ شہزادی نے ابھی دوبارہ کاسا اٹھایا تھا کہ علم بائیں جانب بھی ڈگمگایا۔ اب جو علم ڈگمگایا تو علم نظر نہیں آیا۔ سکینہ تلاش کر رہی ہے، علم نظر نہیں آ رہا۔ اچانک سکینہ کی نظر آقا حسین پہ پڑی۔ کیا دیکھا؟ پگڑی کے پیچ کھول کے گلے میں آ گئے، دونوں ہاتھ کمر میں آ گئے۔ حسین نے بیان کیا ان کا سرت ظہری، اور میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کی ہائے قبول کرے۔ شہزادی دوڑتی ہوئی قریب آئی، دوڑتی ہوئی قریب آئی۔ کہا بابا اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حسین نے 4 سال کی بیٹی کو اٹھایا۔ کہا سکینہ لشکر کی طرف دیکھ۔ کہا بابا کچھ نظر نہیں آتا، فوجوں کا ہجوم ہے۔ کہا سکینہ قلب لشکر میں دیکھ، اب کوئی مرتا ہے تو مرے، قلب لشکر میں دیکھ۔ سکینہ نے دیکھا، فوراً کہا بابا پانی نہیں چاہیے ہے، بابا پانی نہیں چاہیے۔ اور سکینہ کیا دیکھا؟ کہا بابا میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے، بابا چچا زین سے زمین پہ آ رہا ہے، اور بابا چچا کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، بابا چچا کا سر پتھروں سے ٹکرا رہا ہے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک جملے کی زحمت اور ہے، علام بلامت ہو جائے گا۔ بس ایک جملے کی زحمت اور ہے۔ حسین نے اپنی بیٹی کو وہی چھوڑا، چلا صبر کا شہنشاہ آقا حسین مقتل کی جانب چلنے لگے۔ چلتے چلتے رستے میں پہلا بازو نظر آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین نے بازو سینے سے لگایا، چند قدم آگے چلے دوسرا بازو نظر آیا۔ حسین نے بازو سینے سے لگایا، ابھی چند قدم چلے تھے، اللہ کا شیر بغیر بازوؤں کے کربلا کی زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک آنکھ میں ریت ہے، دوسری آنکھ میں تیر۔ سنو گے شہادت، سنو گے شہادت۔ دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے۔ حسین علیہ السلام نے بھائی کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، ایک آنکھ سے خون صاف کیا، دوسری آنکھ سے حسین نے تیر نکالا۔ جب تیر نکلا آنکھ سے، دوسری آنکھ سے خون صاف ہوا۔ عباس نے غور سے حسین کا چہرہ دیکھا، غور سے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھا۔ آقا نے کہا عباس کیا دیکھتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا مولا آج پتا چلا غریب کسے کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا ہائے قبول کرے، سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ میں بس ایک جملے تک لے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں، اللہ کرے وہاں تک لے جاؤں، مجھے معاف کرنا۔ آج پتا چلا غریب کسے کہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت عباس نے کہا آقا مولا میری ایک آخری وصیت ہے، میری وصیت پوری کرنا۔ کہا عباس اس عالم غربت میں کیا وصیت پوری کر سکتا ہوں؟ کہا مولا بس اتنی وصیت ہے، میرا لاشا خیمے نہ لے کے جانا، اور جو میرے سہارے مدینہ چھوڑ کے آئی ہے جب وہ مجھے بغیر بازوؤں کے دیکھے گی اور مرنے سے پہلے زینب مر جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، سیدہ ماتم قبول کرے۔ میں نے کہا جس جملے تک لے کے جانا ہے تھکنا نہیں، قیامت کا جملہ ہے، بس مجھے وہاں تک جانا ہے۔ کہا عباس میں تیری وصیت پوری کروں گا۔ عباس تو میری ایک خواہش پوری کر، میری ایک خواہش پوری کر۔ کہا مولا آپ کی کون سی خواہش اس حالت میں پوری کروں؟ رو کے کہا ساری زندگی عباس غلام کہلاتا رہا، ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے پکار، ایک دفعہ بھائی کہہ کے پکار۔ عباس سر پہ کہا مولا ماں ام البنین نے منع کیا تھا، آپ آقا کے بیٹے ہیں، میں آپ کو بھائی نہیں کہہ سکتا۔ یہ سننا تھا پہلو سے کالے بھرکے والی بی بی کی آواز آئی، عباس تو میرا بیٹا ہے اور میرے غریب کو بھائی کہہ۔ اب رو کے کہا ہائے کربلا کا غریب بھیا، ہائے میرا مظلوم بھیا۔ ہائے میرا مظلوم بھائی، ہائے میرا مظلوم بھائی۔ بس ایک جملے کی زحمت ہے، تم نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے، بس ایک جملے کی زحمت ہے۔ خیمے سے آواز آئی میں بھی انتظار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا ہائے میری شام کی قیدی بہن، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ بس اس سے آگے قیامت ہے۔ یہ کہتے کہتے عباس کی روح پرواز کر گئی۔ اب عباس کی وصیت ہے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے کے جانا، میرا لاشا خیمے نہ لے کے جانا۔ جو جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ سن لو۔ عباس اتنا دراز قد تھا کہ 2 رکابے گھوڑے پہ بیٹھتا تھا۔ آج